سادہ اور شریف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ سادہ اور شریف ہو جانا کہ دوسرے آپ لوگوں کا غلط فائدہ اٹھاتے جائیں اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، یہ بہت غلط ہے۔ جہاں پر آپ کے اندر سادگی اور شرافت ہے نا، وہاں پر آپ کے اندر سمجھداری ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ نہ ہو کہ ایک دن ایسا آئے کہ آپ کا فائدہ اٹھاتے لوگ آپ کو بالکل کمزور ہی کر دیں۔ یہاں پر بات ہر طریقے سے کروں گی، ہر کسی کے حساب سے کروں گی، مطلب ہر طرح کے لوگوں کے حساب سے کروں گی کہ اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بے وقوفی کرتے ہیں اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو ہوتا ہے اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس انسان کو ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہوتے ہیں وہ عقل مندی سے کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ چکے ہیں تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ روزانہ آنے والے نئے ولاگز آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو جناب ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے شام کی افطاری سے۔ میں یہاں پر افطاری کے لیے بنا رہی ہوں کچھ 2-3 چیزیں اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ جناب ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر میں قیمے کے جو کباب ہوتے ہیں وہ بنا رہی تھی اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ قیمہ میں نے خود بنایا ہے اور میرے پاس کوئی چاپر کوئی قیمے والی مشین نہیں ہے۔ میں نے یہ صرف جوسر والا جو ہمارا بلینڈر ہوتا ہے نا، جس کو ہم گرائنڈر کہتے ہیں، جس کے اندر ہم مسالے پیستے ہیں، یہ میں ہمیشہ قیمہ جو ہوتا ہے نا کوفتے بنانے ہوں ان کے لیے بھی اس طرح سے جو بھی چیز بنانی ہو میں اسی کے اندر قیمہ بنا لیتی ہوں اور بڑی آسانی سے بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا مہنگی مشینیں ہوں یا پھر ہم لوگ چلے جائیں گوشت والوں کے پاس وہاں سے قیمہ بنوائیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مرغی کا جو قیمہ ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور آپ لوگ اسی طریقے سے اپنے گھر پر ہی قیمہ بنا سکتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر میں بات کر رہی تھی کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اتنے سادہ اور اتنے شریف ہوتے ہیں کہ دوسرے کب ان کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں آپ کو مثال دوں، جس طرح سے ایک گھر کا اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ کما رہا ہے نا، تو یقین کریں وہ کما کے ساری زندگی دوسروں کو کھلاتا رہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ شریف ہوتا ہے، وہ سادہ مزاج ہوتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نے اتنی محنت کی ہے، اس نے اپنی زندگی کے اتنی قیمتی لمحات جو ہیں وہ گنوائے ہیں، کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھا کے سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں، جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں دوسروں کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ تو اس کی سادہ مزاجی جو ہوتی ہے نا، اس کا نہ کسی سے پوچھنا، چپ کر کے دیتے رہنا، دوسروں کا خیال کرتے رہنا، وہ پھر جو ہوتا ہے نا اس کو بھگتنا پڑتا ہے خود اس کا نتیجہ، کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ بہت مطلبی ہے، مطلب پرست لوگ ہیں، یہاں پر کوئی بھی کسی کا بھلا نہیں چاہتا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور کبھی بھی کوئی کسی کا بھلا نہیں چاہے گا، اس لیے کبھی بھی کسی کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی دن مت گنوائیں۔ یہ رشتہ دار، یہ بہن بھائی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ لوگ جب تک آپ دیتے رہیں گے نا، تب تک یہ جو ہے نا آپ کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کریں گے، بڑا اچھا سلوک کریں گے، آپ کی بڑی آؤ بھگت کریں گے، لیکن جب آپ ان کو دینا چھوڑ دیں گے نا، ان کو لگے گا کہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یقین کریں وہ آپ کے گلے کو پڑیں گے، وہ آپ سے لڑائیاں شروع کر دیں گے اور آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آپ کی اپنی ذات سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے آپ اپنی ذات کے لیے سوچیں، یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بھلائی کرتے آپ اپنی ذات کو کہیں دور بھول آئیں۔ دوسروں کے لیے اتنا ہی کریں جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اس سے زیادہ کبھی بھی کسی کے لیے مت کریں۔ یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، یہی تو سمجھداری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پھر آپ اس کی جان اس سے کیوں نہیں چھڑواتے، آپ اپنی جان اس سے کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے حالات ہیں، پاکستان میں خاص طور پر یہی حالات ہیں کہ جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر جو ہے نا اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں کہ یقین کریں کہ میں تو دور تک یہ سوچ بھی نہیں سکتی
کہ جوائنٹ فیملیوں میں کیا حالات ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح کی آپ کی بیٹیاں ہیں وہ بھی ویسی ہی بیٹی ہے، نہیں، اس کو پھر آپ بہو بھی نہیں سمجھتے، نوکرانی بنا کے رکھ دیتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور وہ بھی اتنی بیوقوف ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ نہیں سوچتی کہ میری بھی اس گھر میں جگہ ہے، جس طرح سے یہ اس گھر کے لوگ ہیں اسی طریقے سے میں بھی اس گھر کا فرد ہوں۔ ہر لڑکی کو چاہیے کہ جب اس کی شادی ہو تو وہ شادی کے پہلے دن سے ہی باؤنڈریز سیٹ کر لے، اس کو پتہ ہو کہ جو ہے نا اس کے گھر والے جو بھی ہیں وہ جو بھی کریں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یا پھر ہم نے اس وقت پر یہ کام نہیں کرنا، یا وہ کھانا کھا رہی ہے ہم نے اس کو آواز نہیں دینی، یا پھر ابھی اس کے آرام کا ٹائم ہے ہمیں اس کو آواز نہیں دینی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی پستی اپنی جو ہے نا زندگی کی بازی ہار جاتی ہے، لیکن گھر والے کبھی خوش نہیں ہوتے، اور یہی ہوتی ہے ہماری سادگی، ہماری شرافت، جس میں ہم لوگ مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ پر رحم کریں، آپ کی اپنی ذات سب سے فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں اپنی ذات کو۔ اسی طریقے سے میں نے پہلے بھی جس طرح سے بات کری، اگر آپ کما رہے ہیں، آپ کے گھر والے کھا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار خوش ہیں، ان کو دے رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، گفٹس کی برسات ہو رہی ہے، وہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ آپ ان کے لیے چیزیں لے کے آ رہے ہیں، آپ یقین کریں اب آپ ایک دفعہ انہیں نہ دیں تو دیکھیں گے آپ دوسری دفعہ وہ آپ کو سیدھے منہ بلائیں گے بھی نہیں۔ تو یہی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، اگر کوئی آپ کو پیارا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کے بچے ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی دیں۔ اسی طرح سے میں ان عورتوں سے بھی مخاطب ہو کر کرنا بات چاہتی ہوں کہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے 1 سال دیکھا، 2 سال دیکھا، 3 سال دیکھا، آپ کے گھر کے حالات سیٹ نہیں ہو رہے، اگر 3 سال میں 4 سال میں بھی آپ کے گھر کے حالات سیٹ نہیں ہوئے، آپ کو عزت نہیں ملی، آپ کی دوسروں نے قدر نہیں کرنا شروع کی، تو آپ اپنی ساری زندگی بھی ان کو دے دینا تو وہ آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے میری بہنوں اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے گھر پر توجہ دیں۔ آپ سے جس بات کا سوال کیا جائے گا وہ ہے آپ کے بچوں کی پرورش، آپ کی اپنی نماز، آپ کی اپنے شوہر کے لیے محبت، اور آپ کی اپنے شوہر کی فرما برداری، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم نے جھاڑو دیا تھا، کیا تم نے اپنے سسر ساس کی خدمت کی تھی، کیا تم نے اپنی نندوں کی آؤ بھگت کی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں پوچھے گا کہ تو نے کما کے کس کو کھلایا، یا پھر تو نے کس کا کیا کیا، نہیں، کوئی نہیں، اس بات کا تو سوال ہوگا ہی نہیں۔ اگر کسی بات کا سوال ہوگا تو وہ یہی ہے کہ کیا تم نے نماز پڑھی، کیا تم نے روزہ رکھا، کیا تم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، کیا تم نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، کیا اس کی غیر موجودگی میں تم نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم سے سوال ہوگا اور جن کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی آؤ بھگت میں لگے رہتے ہیں لیکن اپنی لائف کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ آخرت کی تیاری شروع کریں، قیامت بہت نزدیک ہے۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا، تو لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت ہی تو ہے۔ گھر گھر میں جو ہے نا اس طرح کے حالات ہیں کہ لوگوں کو نماز روزے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، پتہ نہیں کب مر جانا ہے، اس لیے اپنے اوپر توجہ دیں، اپنی آخرت کی تیاری شروع کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ آپ کے پیچھے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو 5 وقت کے نماز کے عادی کر دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو روزے کا عادی کر دیتے ہیں، آپ ان کو اچھی تربیت کر دیتے ہیں نا، تو یقین کریں وہ آپ مر جاتے ہیں نا تو آپ کے پیچھے وہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ ساری زندگی جب وہ قرآن پاک پڑھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، تو آپ کو اس کا ثواب مرے ہوئے قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ تو بس اپنی اسی لائف پہ توجہ دیں، یہی زندگی ہے میری بہنوں۔ اگر آپ دیکھیں نا تو دیکھیں ہمارے سامنے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، مر کے قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے نا سبق حاصل نہیں ہوتا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس نے برانڈ پہنا ہے، میں نے برانڈ نہیں پہنا، اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے، ہائے میں سستا سوٹ پہن کے فنکشن میں جاؤں گا تو وہ مجھے کیا کہے گا،
دیکھیں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، بس دعا یہ کریں کہ کفن نصیب ہو جائے۔ جس طرح سے اگر فرض کریں جنگ لگ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو ہم جو ہے نا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا جنگ کے دوران، اللہ معاف کرے، میں نے کبھی دیکھی تو نہیں ہے، بٹ ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ جب ہم جل جائیں گے، مر جائیں گے تو پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو کفن کہاں نصیب ہوگا۔ تو بس ایمان والی موت اللہ تعالیٰ دے، اور اپنی زندگی پر توجہ دیں، اپنے بچوں پر توجہ دیں، جو کہ آپ کی مین ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ جو ہے نا دوسروں کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں دن رات، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے آج، نہ کوئی بہن بھائی کسی کا ہے، نہ کوئی جو ہے نا رشتہ دار کسی کا ہے۔ آپ جتنا بھی کسی کا کر لیں گے نا، آخر میں وہ کیا کہے گا کہ اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس نے مجھے کیا دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ اس لیے اپنی ذات پر فوکس کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے اور اسی سے ہماری نجات ہونی ہے۔ جس طرح سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، آج 12واں روزہ ہے، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق دے، صحیح طریقے سے اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے نا ان کو حاصل کرنے کی توفیق دے، ان کو لوٹنے کی توفیق دے۔ تو دوسرے عشرے کی جو دعا ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو جو ہے نا یہ جو دعا ہے نا، دوسرا عشرہ جس طرح مغفرت کا ہے اسی طرح سے اس کی دعا ہے، تو دوسرے عشرے کی جو دعا ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جانی ہے۔ تو یہی میری آج آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی بات آپ کو ایک بھی اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے لائک لازمی کر دینا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے بغیر نہیں جانا۔ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ہی آپ چلے جاتے ہیں، آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ جناب یہاں پر میرے تیار ہو رہے تھے کباب، اتنے مزے کے بنے تھے، گھر پر بنائے تھے میں نے ماشاءاللہ۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔